سلمان صاحب، کل اچانک وزیر اعظم کی طرف سے ایک پیشکش آنا اور یہ کہنا کہ ہم پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو آراء نہیں کہ پاکستانی سیاست میں تناؤ، ٹکراؤ اور خاص طور پہ آج کی صورتحال میں قومی سیاست گرداب میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ مذاکرات کے راستے بند نہیں ہوتے۔ کبھی سیاست بند گلی میں نہیں جاتی، پولیٹیکل پارٹیز بند گلی میں جاتی ہیں۔ سیاست دراصل سیاسی طرز عمل کا اور جمہوری طرز عمل اپنانے کا نام ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے یہ کل اپنی فیڈرل کیبنٹ میں کی ہے، اور جب بھی بات پارلیمنٹ کے فلور پہ کی جائے اور فیڈرل کیبنٹ میں کی جائے تو بات کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ چونکہ مذاکراتی عمل پر سب لوگ اپنے اپنے طرز پہ بیانات دیتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند ہفتے پہلے خود پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ انہیں کہا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کے مقدمات ہیں یا آپ کی اور کچھ مشکلات ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عمر ایوب صاحب نے بڑا شدید رد عمل دیا تھا۔ اب یہ جو مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے یہ دراصل پی ٹی آئی کی تحریک تھی کہ پی ٹی آئی نے اپنے تمام احتجاج کے آپشن پورے کر لائے اور انہیں مطلوبہ مقاصد نہیں مل سکے، لیکن انہوں نے اس کے بعد مذاکرات کی بات کی اور پھر بانی پی ٹی آئی نے جیل کے اندر سے کمیٹی قائم کی اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ جب سیاسی ڈائیلاگ ہوتا ہے یہ مطالبات کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا، اس میں ایک چارٹر آتا ہے اور اس پہ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ حکومت اپوزیشن پہ پابندی لگائے کہ آپ فلاں تاریخ تک جواب دینے کے پابند ہے۔ پہلے پی ٹی آئی نے بھی چارٹر آف ڈیمانڈ جو انہوں نے مطالبات پیش کیے تھے ان میں 3 ہفتے لگ گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی میٹنگ میں آئے، دوسری میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اب پھر تیسری میٹنگ میں انہوں نے، اور حکومت کو انہوں نے پابند کر دیا کہ آپ نے 7 دن کے اندر جواب دینا ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ جوڈیشل کمیشن ہو یا پارلیمانی کمیشن ہو، ان دونوں کی جو پوزیشن ہے یہ ایک سفارشی ہوگی۔ لیکن سلمان صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ کتنی سنجیدہ آپ کو یہ پیشکش لگی؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فارمیلٹی تھی، کیونکہ جہاں وہ بات کر رہے ہیں 26 نومبر کی، وہاں وہ 2018 کے انتخابات کی بات بھی کر رہے ہیں، 2014 کے دھرنے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ میں مسلسل آپ شروع سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ یہ فریقین جو بیٹھے ہیں یہ کسی تیسرے پریشر کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اس لیے یہ کہ یہ جو ڈیڈ لاک کا عمل ہے یہ مشکل نہیں رہتا، اس کے اثرات پاکستان پر ہوتے ہیں، پاکستان کی معیشت پر ہوتے ہیں، اور اس وقت جو آپ کا علاقائی سین ہے یا عالمی سین بن رہا ہے اس میں بھی پاکستان کے اندر کنسنسس کی ضرورت ہے۔ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی پیشکش کی تھی، اب جو پیشکش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اس بات سے گریزہ نہیں ہونا چاہیے کہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر آ جائے گا۔ پارلیمانی کمیشن بھی ہوگا تو اس پارلیمانی کمیشن میں روز بات ہوتی آپ کو نظر آئے گی، یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور اس ساری صورتحال کے اندر جو ٹارگٹ بنتی ہے وہ حکومت بنتی ہے، چونکہ حکومت بہت مشکل کام ہوتا ہے اور حکومت کے پاس گوانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اپوزیشن کے پاس گوانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور پہلے آپ مذاکرات کے لیے بے چین تھے اور یکدم انہوں نے عجلت کے اندر جو چھوڑا مذاکراتی عمل کو، اس میں ان کی پوزیشن خراب ہوئی ہے۔ مذاکراتی عمل کو چھوڑا بلکہ جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا اشارہ بھی دے رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جارحانہ حکمت عملی انہوں نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کی بات کی ہے، اس جارحانہ حکمت عملی سے بچنے کے لیے وہ مذاکرات کی طرف آئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تمام اپنے ممکنہ آپشن استعمال کیے ہیں، تمام ممکنہ آپشن استعمال کیے ہیں۔ آپ 26 نومبر کو جو صورتحال تھی کہ اگر یہ سنجگانی کے مقام پہ بیٹھے ہوتے، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل تھی، اسلام آباد کے اندر ایک تناؤ کی صورتحال رہنی تھی، حکومت کو ان کی شرائط پہ بات باندھنی پڑے گی، ان کے اندر ایلیمنٹ ہے۔ دیکھیں، میں ایک آپ کو ایلیمنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ جو لوگ جیل سے باہر ہیں جن کو ذمہ داری سونپی ہے، میں ان کے نام لینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر ہو یا دوسرے لوگ ہوں، وہ مذاکرات کی بات کر رہے تھے، وہ سنجیدہ تھے۔ آپ ذرا وہ مذاکرات کی اندرونی سٹوریز تو پڑھ کے دیکھیں۔ لیکن اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہومیوپیتھک قیادت تھی اس کو سائڈ پہ کیا جائے گا، ہارڈ لائنر آگے آئیں گے۔ تمام احتجاجی آپشنز اپنانے کے بعد بھی کیا پی ٹی آئی جارحانہ سیاست کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ سلمان صاحب، احتجاج، جلسے جلوس، اسلام آباد مارچ کے بعد کیا پی ٹی آئی آپ کو اس پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے کہ ایک بار پھر احتجاجی حکمت عملی اپنائی جائے؟ دیکھیں، اگر ان کی اب سیاسی تاریخ دیکھیں تو ان کی سیاست ہمیشہ مشروط رہی ہے جارحانہ طرز عمل سے، احتجاجی سیاست سے،
اور وہ سولو پرواز کرتے رہے ہیں. لیکن اب صورتحال مختلف ہے. اس وقت وہ اس لیے کارگر ہوتی تھی کہ ان کے پیچھے بھی کچھ ہوتا تھا, ان کو تھپکی بھی حاصل ہوتی تھی, وہ چڑھ بھی دوڑتے تھے حکومتوں پہ. اب حالات مختلف ہیں 2018 کے بعد سے. لیکن اب اپوزیشن الائنس کی بات کر رہے ہیں. بات وہ اپوزیشن الائنس سے کوئی اپوزیشن الائنس نہیں بنے گا. میں آپ کو آج آپ لکھ کے رکھ لیں کہ فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ نہیں شامل ہوں گے جو لوگ ان کو جانتے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مذہبی جماعتیں, جماعت اسلامی اور JUI کا پارٹی کی سطح پہ فیصلہ ہے کہ بڑی جماعتیں ہمیں یوز کرتی ہیں. تحریک انصاف یہ بھی اپنا شوق ضرور کر لے. بات یہ کہ احتجاج کو آپ نیگیٹو سینس میں نہیں لے سکتے. احتجاج اور احتجاجی سیاست جمہوریت کا خاصہ ہوتی ہے, لیکن آئین اور قانون کے تحت. لیکن ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ جاتے احتجاج قانون اور آئین کے مطابق ہے, لیکن وہاں پر جا کر وہ ریاست پر یا ریاستی اداروں پر چڑھ دوڑتے ہیں. اب اس طرح کی فضا نہیں بنے گی. وہ ضرور یوم سیاہ بنائے, اور یوم سیاہ ماضی کے اندر پارٹیز بناتی رہی ہے. یہ جو مذاکرات کی بات ہے جو سارے لوگ یہ کر رہے ہیں, بات یہ کسی میں سے ان کے لیے راستہ نکلے گا. یہ پارلیمنٹ کے اندر آئے. دیکھیں یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے. جس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے وہ پارلیمنٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور اصل ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کے پارٹی کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ خود یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی بات یہ کہ ہم آگے چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جب اڈیالہ جیل سے حکم آ جاتا ہے تو بیرسٹر گوہر باہر نکل کے سب سے پہلا سنجیدہ لوگوں کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ہومیوپیتھک قیادت ہے اور سیاست ان کی کارکرد نہیں ہوئی اور نام مستقبل میں ہوتی نظر آ رہی ہے. ڈائلاگ کا عمل ہے جس میں سے انہیں راستہ مل سکتا. سلمان صاحب یہ سمجھا جائے کہ صحافیوں کا احتجاج رنگ لا رہا ہے. دیکھیں یہ بات اگر بروقت کر لی جاتی تو یہاں تک نوبت نہیں تھی پہنچنی. فیک نیوز اور زہریلا پروپیگنڈا جو ہے یہ دشمن کا ایجنڈا ہے, اور آزادی صحافت سے اس کو نہیں آزاد صحافت کے ساتھ اسے نہ جوڑیں. اور بات یہ کہ جب سیاسی قیادت پر, سیاسی جماعتوں پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ آزاد صحافت ان کی آواز بنتی ہے. جیلوں میں جا کے صحافی ان سے ملتے ہیں, کورٹوں کے اندر صحافی جا کے سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور جو صورتحال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جس نفسیاتی دباؤ سے دو چار ہے اس نفسیاتی دباؤ میں ہمیں نہ لائیں. ہم ان کی طاقت ہے, اور جمہوری ملکوں اور معاشروں میں جو آزاد صحافت ہوتی ہے وہ ان کی طاقت بنتی ہے. یہ ساری بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا کیس مجروح کیا ہے, اور خاص طور پہ گلا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے جو آزادی صحافت کی نمبردار تھی. اور ان کے لوگ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو اندر ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اور وہ PTI احتجاج کر رہی ہے جس نے 2022 میں خود آرڈیننس کے طور پہ نافذ کیا, اور صحافیوں نے جا کے کورٹ سے رجوع کیا, کورٹ نے اس کو ختم کیا. میں سمجھتا ہوں اطاعت تارڑ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب حکومت کو بہت حد تک احساس ہو گیا ہے, لہٰذا اس پہ نظر ثانی کریں. اور یہ جو ترامیم ہے یہ دراصل جراثیم ہے. یہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس پہ اثر انداز ہوں گے, جمہوریت پہ اثر انداز ہوں گے, اور آزادانہ صحافت پر اثر انداز ہوں گے. اس پہ نظر ثانی کریں. فیک نیوز کی بات کرتے ہیں تو اس پروپیگنڈے کے ہم بھی خلاف ہیں, ہم بھی اس کا تدارک چاہتے ہیں, لیکن آپ مین سٹریم میڈیا گزارش ہے اور سوشل میڈیا کو الگ رکھیں.